دوستوں آج ماہ رجب المرجب کی 14 تاریخ دوسرے اتوار کا دن ہے اور آج آپ کی خدمت میں جو عمل لے کر حاضر ہوا ہوں وہ اتنا تیر بہدف ہے کہ صرف ایک بار اگر اس عمل کو پڑھ لیا جائے تو آپ کی پوری زندگی بہت آسانی سے گزرتی ہے، پریشانیاں مشکلات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہیں، رزق میں بے شمار کی برکت اور رحمت ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کے لیے بے شمار کی آسانیاں فرماتے ہیں، اس طرح کی آسانیاں ہوتی ہیں کہ اللہ والوں آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آتا کہ یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے، لیکن اللہ والوں یہ جو عمل ہے، یہ جو وظیفہ ہے، یہ اس ہی طرح سے کر کے دیتا ہے۔ بس آج ماہ رجب المرجب کی 14 تاریخ دوسرے اتوار کے دن آپ لوگوں نے یا رحیمو یا اللہ کا یہ خاص عمل پڑھنا ہے اور ساتھ میں یا اللہ یا محمد بھی پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یہ وہ عمل ہے جس کو پڑھنے سے آپ کی غربت غریبی کی چیخیں نکل جائیں گی، اور یا رحیمو یہ اللہ رب العالمین کا بہت ہی خاص نام ہے جو اس کی ہمیشہ قائم رہنے والی مہربانی، نرمی اور رحمت کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ رحم خاص طور پر اللہ رب العالمین کے نیک اور جو گناہ گار ہوتے ہیں بندے ان پر دنیا اور آخرت میں ہوتا ہے۔ یا رحیموں کے معنی ہے وہ ذات جو بار بار رحم کرتی ہے، چھوٹے چھوٹے کاموں پر بھی نواز دیتی ہے، بغیر مانگے بھی عطا کر دیتی ہے اور ہر بار خطا پر معاف کر دیتی ہے۔ اللہ والوں اس نام کے پڑھنے والے کو اللہ پاک کی خاص رحمت حاصل ہوتی ہے، دلوں میں نرمی آتی ہے۔ اللہ والوں یہ عمل آپ کے رزق میں اتنی زیادہ آسانی لے کر آئے گا، آپ لوگ خود حیران اور پریشان ہو جائیں گے، کیونکہ یہ عمل دولت کے حوالے سے سب سے تیر و ہدف ہے۔ میں نے پہلے بھی یہ بات بتائی تھی کہ جو لوگ بے روزگار ہیں یا پھر قرضے بہت چڑھ گئے ہیں، اللہ والوں تمام معاملات دیکھیں، اللہ رب العالمین کے صرف ایک کن کی محتاج ہیں، صرف ایک کن رب کو فرمانا ہے اور آپ کی تمام پریشانیاں حل ہو جائیں گی۔ اور اگر آپ پر صرف ایک بار نظر رحمت ہو جائے تو پھر وہ آپ کی پوری زندگی کے لیے کافی ہوتی ہے، پوری زندگی آسانیوں سے بھر جاتی ہے۔ تو اللہ والوں آج ماہ رجب کی 14 تاریخ دوسرے اتوار کے دن یا رحیموں کا یہ خاص عمل پڑھیے گا، ساتھ میں یا اللہ یا محمد کا بھی ورد کرنا ہے۔ یہ اتنا پائیدار وظیفہ ہے کہ اللہ والوں ہر کوئی اپنے سینے کا راز آپ لوگوں کو نہیں بتاتا، لیکن میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ میں آج وہ عمل دے کر جاؤں گا جس کو پڑھنے سے آپ کی پریشانیاں بھی حل ہوں گی، آپ کے لیے آسانیاں بھی غیب سے ہوں گی، اور اللہ رب العالمین اتنا رزق سے آپ کو نوازے گا کہ آپ لوگ مجھے دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی عمل کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ بس اس کے لیے شرط کیا ہے کہ آج ماہ رجب المرجب کی 14 تاریخ دوسرے اتوار کے دن یہ عمل یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے۔ آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ لوگ انڈیا سے ہیں، آپ لوگ پاکستان سے ہیں، آپ لوگ افغانستان، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ رجب المرجب کی 14 تاریخ اور یہ دوسرے اتوار کا دن آ جائے تو آپ لوگوں نے یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ یہ دنیا کا سب سے تیز ترین وظیفہ ہے اور اللہ والوں آج آپ کو کامیاب کرنے والا ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو آپ کی زندگی کو 4 چاند لگا دے گا۔ تو اللہ والوں اس عمل کو آپ لوگ لازمی پڑھیں، نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ لوگ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ اب اللہ والوں آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، کیونکہ یہ آج کا سب سے خاص اور مستند وظیفہ ہے۔ اللہ والوں ایسے وظیفے آپ لوگوں کو اور کہیں دیکھنے کو نہیں ملیں گے، یہ آپ کو صرف اور صرف ہمارے ہی چینل پر ملیں گے۔ اس لیے ہمارے چینل کو آپ لوگوں نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے اور ویڈیو کو بھی لائک کر کے اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا۔ اب اللہ والوں پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں، انشاءاللہ پھر وظیفے کی طرف چلیں گے کہ وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے،
تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج ماہ رجب کی 14 تاریخ اور دوسرے اتوار کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ یا رب ذوالجلال، جو میری بہنیں بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد کر دے، جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں ان سب کو اپنا ذاتی آشیانہ عطا فرما، حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما، والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کے لیے آسانی کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی نظروں کی ٹھنڈک بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما، ان کو اپنی پناہ میں لے لے، ان سب کو جو بھی شہادت حاصل کر رہے ہیں ان کو بلند رتبہ عطا فرما، ان سب کے لیے مدد جاری فرما دے، ان پر رحم فرما دے، ان پر کرم فرما دے، ہم سب مسلمانوں کو ایک کر دے، نیک کر دے، اپنی فضا کی بلند عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال اپنا نظام عطا فرما دے، نظام خلافت عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال ہم سب مسلمانوں کو جو ابھی تک کفار سے برسرے پیکار ہیں، میرے مولا ان سب کے اوپر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما دے۔ جو میرے مولا جہاد نہیں کر پا رہے ان سب مسلمانوں کو بھی جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب مسلمانوں کو کفار کے خلاف فتح اور نصرت سے نواز دے۔ یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسد ان کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ جائے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، کیونکہ رجب کا مہینہ بہت ہی مبارک اور بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین کی رحمتیں ہمیشہ موسلا دھار بارش کی طرح برسنے کو تیار رہتی ہیں، بس مانگنے والا ہونا چاہیے۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے؟ سب سے پہلے باوضو ہو کر آپ لوگ مصلی پر بیٹھ جائیں، سب سے پہلے باوضو ہو مصلی پر بیٹھے، اور مصلی پر بیٹھ کر آپ لوگوں نے سب سے پہلے استغفر اللہ پڑھنا ہے، یعنی استغفار پڑھنا ہے۔ استغفار پڑھنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے، اور اللہ والوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں بھی دن میں 70 بار استغفار کرتا ہوں۔ یہ کم و بیش 70 بار ہے، 700 کی بھی روایت ہے اور 7000 10,000 کی بھی روایت ہمیں ملتی ہے، لیکن سب سے کم جو روایت ملتی ہے وہ 70 بار کی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سنت زندہ کرنے کا بھی عمل ملے، ثواب ملے اور وظیفے پڑھنے کا بھی ملے، تو پھر آپ لوگوں نے سب سے پہلے استغفار یعنی استغفر اللہ، یہ ایک بار ہو گیا استغفر اللہ، اس طریقے سے 70 بار آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں کو بند کر کے استغفار پڑھنا ہے۔ یوں تو ڈائریکٹ بھی وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل طریقہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو یہ کمپلین رہتی ہے کہ ہمارا جو وظیفہ ہے وہ ہمیں فائدہ نہیں دے رہا۔ اللہ والوں 100% فائدہ ہوگا، خدا کی قسم فائدہ ہوگا، بس وظیفے کی ترتیب اور طریقہ کار کو سمجھ لیں۔ اب آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں کو بند کرا اور 70 بار استغفار پڑھ لیا، اور اس کا روحانی طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ آنکھوں کو بند کر کے جب استغفار کر رہے ہیں تو رونے کی کوشش کریں، اپنے گناہوں کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو رونا آ گیا تو یقین کریں اللہ پاک گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے اور فرشتوں کو بھی آپ کے پاس بھیج دیتا ہے۔ اب اللہ والوں استغفار کر لیا، اب آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت
अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है। अल्लाह वालों, फौरी तौर पर अपने खास मकसद को जहन में रखो और इस वजीफे को पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि अल्लाह वालों आज आपका कोई भी मकसद होगा ना, कोई भी हाजत होगी। अगर आप लोग बेरोजगार हैं तो रोजगार के लिए पढ़ लें, बे औलाद हैं, साहिब औलाद होना चाहते हैं, उसके लिए पढ़ लें, शोहर के दिल में तड़पने वाली मोहब्बत पैदा करना चाहती हैं तो उसके लिए वजीफा पढ़ लें, रिश्ते नहीं आ रहे, रिश्तों के इंतजार में बैठी हुई हैं, बेहतरीन रिश्तों के असबाब चाहती हैं, उसकी नियत करके पढ़ लें। यानी आज आपका मकसद कोई सा भी हो, माह रजब की 14 तारीख दूसरे इतवार के दिन बस इस अमल को पढ़ने की देर है, और खुद भी पढ़ें, दूसरों को भी बताएं। कोई सा भी मकसद हो, अल्लाह वालों ससुराल में नहीं बन रही, बड़े मामलात हो रहे हैं, घर में बेबरकती का आलम है, पहले बहुत अच्छा गुजारा हो रहा था, अब गुजारा नहीं हो पा रहा, या फिर आप प्रेग्नेंट हैं, आप चाहती हैं कि मेरे बच्चे को कुछ ना हो, डिलीवरी में आसानी हो जाए। अल्लाह वालों हर मकसद के लिए आप लोग ये अमल, ये वजीफा पढ़ सकते हैं। बस अपने खास मकसद को जहन में रखें और फौरी तौर पर एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। आप लोगों ने पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा आपने या अल्लाह या मोहम्मद को पढ़ना है। या अल्लाह या मोहम्मद, इस दुनिया में आने का मकसद ये दो हस्तियां हैं, रब जो पूरी दुनिया का निजाम चलाता है और जो हस्ती के लिए ये दुनिया, ये आखिरत, ये रहमतें, ये बरकतें, ये हर शय सजाई गई है, रब की जात अपने प्यारे महबूब के लिए करती है। और जिस बंदे से रब और रब का महबूब राजी हो जाता है उसे फिर मांगना नहीं पड़ता, उसे मिल जाता है। या अल्लाह रब्बे करीम का जाती नाम है, या मोहम्मद रब के महबूब का जाती नाम है। और जब इन दो हस्तियों को या अल्लाह या मोहम्मद को मिलाकर पढ़ा जाता है तो इसकी फजीलत और बरकत, इसकी कदर व कीमत पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। या अल्लाह या मोहम्मद ये जिक्र सबसे अफजल जिक्र है, ये इतना पायदार, इतना ताकतवर जिक्र है कि जब कोई बंदा या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ता है, रब्बे करीम से कुछ भी मांगता है, उसकी हर हाजत पूरी हो जाती है। या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ने से गैबी फरिश्ते आसमान से रिस्क और दौलत लेकर आ जाते हैं, आसमान से रहमतें बरकतें छमाछम बारिश की तरह बरसना शुरू हो जाती हैं, बिगड़े काम सवर जाते हैं, रुकावटें हट जाती हैं, बंदिशें टूट जाती हैं। वो जो सारी उम्र ना मिल सका, वो जो कई सालों से ना मिल सका, वो जो आज तक हम किस्सों कहानियों में सुनते रहे कि रब की जात इतना करम फरमाती है, ऐसे ऐसे मोजज़े फरमाती है, बुजुर्गाने दीन के कलाम सुना करते हैं। आज अगर खुद अपनी आंखों से रब के कमालात को, रब की गैबी मदद के मोजज़ात को देखना चाहते हैं तो या अल्लाह या मोहम्मद को पढ़कर देखिएगा। या अल्लाह या मोहम्मद एक बार हो गया, या अल्लाह या मोहम्मद दो बार हो गया, या अल्लाह या मोहम्मद तीन बार हो गया। इस तरह से आपने या अल्लाह या मोहम्मद दोनों नामों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा। इस तरह से आपने या अल्लाह या मोहम्मद, या अल्लाह या मोहम्मद इन दोनों नामों को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। सिर्फ 11 बार पढ़ना है इंशाअल्लाह, सिर्फ 11 बार या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ने से आपकी हर हाजत इंशाअल्लाह पूरी हो जाएगी, हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। वो जो कई सालों से ना मिल सका, आज सिर्फ 11 बार या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ने से इंशाअल्लाह मिल जाएगा। आपने या अल्लाह या मोहम्मद को तवज्जो, ध्यान, खुलूस नियत से पढ़ना है। और याद रखना, या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ते दौरान रब्बे करीम से जो मांगोगे, जितना मांगोगे वो मिलता चला जाएगा। आज रब्बे करीम से थोड़ा ना मांगना, आज रब्बे करीम से वो मांगना जो आपको नामुमकिन लगता है। सिर्फ 11 बार या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ने से आपकी हर नामुमकिन हाजत इंशाअल्लाह मुमकिन हो जाएगी। और तवज्जो कीजिएगा, या अल्लाह या मोहम्मद इतना अफजल जिक्र है कि इसको पढ़ने वाला अगर इस दौरान आपकी आंखें नम हो जाएं,
آپ کا جسم ہلکا پھلکا ہو جائے یا آپ کو محسوس ہو کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے تو سمجھ لیجئے گا کہ قبولیت ہو گئی ہے، سمجھ لیجئے گا آپ کے قریب فرشتہ مقرر ہے۔ اب آپ جو مانگیں گے رب کعبہ کی ذات آپ کو انعامات سے مالا مال فرما دے گی۔ اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا، یا اللہ یا محمد، رب کو منانے کا، رب کو راضی کرنے کا، اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخشش کا ایک ایسا ذریعہ بنانے کا مستند وظیفہ، ایک ایسا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ اب رب راضی ہے۔ اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا۔ اب فوری طور پر آپ لوگوں نے دوسرا عمل کرنا ہے۔ آپ لوگوں نے اللہ پاک کا ایک بڑا ہی خاص اسم اعظم ہے یا کریم، اور اللہ پاک کا ذاتی نام ہے یا اللہ، یعنی آپ نے یا کریم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ یا کریم اللہ تعالیٰ کا ایک نہایت عظیم اور بابرکت صفاتی نام ہے۔ کریم کے معنی ہے وہ ذات جو بے حد کرم فرمانے والی ہے، جو عطا کرنے میں حد سے بڑھ جانے والی ہے، جو دینے کے لیے کسی سبب کی محتاج نہیں، اور جو اپنی مخلوق کو عطا کرنے میں کبھی تھکتی نہیں۔ یا کریم پکارنے سے دل کو یہ یقین ملتا ہے کہ میرا رب نہ صرف غنی کرے گا مجھے بلکہ کریم بھی ہے، وہ میرے لیے بہترین رستے بھی کھولے گا، یعنی وہ صرف دیتا ہی نہیں بلکہ اپنے کرم اور اپنے فضل سے بڑھا کر دیتا ہے، اور جو آپ نہیں مانگتے وہ بھی دیتا ہے۔ اس لیے اللہ والوں، آپ لوگوں نے یا کریم کو یا اللہ کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے، اور یہ اتنا خاص عمل ہے کہ جب بھی کوئی شخص اس وظیفے کو پڑھتا ہے، یا کریم یا اللہ سے اللہ کو پکارتا ہے، تو میرا اللہ پاک اس کے رزق میں، اس کے ایمان میں، اس کے اخلاص میں بے شمار کی برکت اور رحمت عطا فرماتا ہے۔ اللہ والوں، آج صرف ایک بار یا کریم یا اللہ کا یہ سچا عمل، یہ سچا وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی قسمت کو چار چاند لگ جائیں گے۔ یہ بازی پلٹ دینے والا عمل ہے، آپ کے رزق میں بے مثال کی برکت اور رحمت ہونے لگے گی۔ اللہ والوں، یا کریم یا اللہ کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا۔ یا کریم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ دو بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا کریم یا اللہ کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 33 بار 33 ٹائمز آپ لوگوں نے یا کریم یا اللہ پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، ایک بات ذہن میں رکھیے گا، یا کریم یا اللہ 33 بار پڑھا جائے گا، نہ 32 بار نہ 34 بار، کیونکہ بعض لوگ یہ غلطی کر جاتے ہیں کہ وہ ایک زیادہ پڑھ لیتے ہیں یا ایک کم پڑھ لیتے ہیں کہ ہمیں فائدہ ہوگا۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا، وظائف کی جو تعداد ہوتی ہے وہ آپ نے اس کے مطابق ہی پڑھنی ہوتی ہے۔ جب بھی کہتے ہیں توجہ کے ساتھ عمل پڑھا کریں، جتنا زیادہ توجہ کے ساتھ وظیفہ پڑھیں گے اللہ پاک آپ کے رزق میں اتنی زیادہ نظر کرم فرمائے گا، اتنی زیادہ نظر رحمت فرمائے گا۔ اب آپ لوگوں نے یا کریم یا اللہ پڑھ لیا، اب آپ لوگوں نے آخری میں کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے آخر میں بہت ہی خاص اسم اعظم ہے۔ یوں سمجھیے گا کہ آج یہ عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، یہ ایسی ریڑھ کی ہڈی ہے کہ اگر آپ نے یہ عمل مکمل پڑھ لیا تو آپ کی تمام حاجتیں پوری ہوں گی، تمام مرادیں۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، میں قسم اٹھا کے کہنے کو تیار ہوں، آج آپ کی تمام حاجتیں پوری ہوں گی، رزق میں اتنی برکت اور خیر ہوگی، آپ نے یقین نہیں کرا ہوگا کہ میرا اللہ پاک مجھے ایسے بھی نواز سکتا ہے۔ اب اللہ والوں، وہ نام کون سا ہے؟ وہ نام ہے یا رحیم۔ یا رحیم یا رحیم یا رحیم، یہ اللہ پاک کی بہت ہی خاص صفت ہے، اور آپ نے یا رحیم کو بھی یا اللہ کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے، یعنی یا رحیم اور یا اللہ پڑھنا ہے۔ یا رحیم کے معنی ہیں کہ اللہ پاک بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، مہربانی کرنے والا ہے، نرمی رکھنے والا ہے، اور یہ نام جو ہے اللہ پاک کی رحمت کو ظاہر بھی کرتا ہے۔ یہ رحم خاص طور پر اللہ کے نیک بندوں پر دنیا اور آخرت میں ہوتا ہے۔ یا رحیم کے معنی ہیں وہ ذات جو بار بار رحم کرتی ہے، چھوٹے چھوٹے کاموں پر بھی نواز دیتی ہے، بغیر مانگے عطا کرتی ہے، ہر بار خطا پر معاف کر دیتی ہے۔
اللہ والوں، اس نام کے پڑھنے والے کو اللہ پاک کی خاص نظر رحمت حاصل ہوتی ہے، دلوں میں نرمی آتی ہے۔ یہ عمل آپ کے رزق میں آسانی لے کر آئے گا، تعلقات میں بہتری لے کر آئے گا۔ اگر میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے تو اس کے لیے بھی آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ الغرض ہر مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں، کوئی مقصد ہو، کوئی حاجت ہو، ہر مقصد میں آسانی ہوگی، ہر مقصد میں اللہ پاک آپ کے رزق میں بے شمار کی برکت اور رحمت نازل و نزول فرمائے گا۔ بس یا رحیم یا اللہ پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا رحیم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا رحیم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ دو بار ہو گیا، یا رحیم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا رحیم یا اللہ کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے صرف 33 بار 33 ٹائمز یا رحیم یا اللہ پڑھنا ہے۔ اللہ والوں 33 بار ہی پڑھنا ہے، نہ زیادہ پڑھیں نہ کم۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اب اللہ والوں دعا اچھے انداز میں مانگنی ہے۔ آپ نے وظیفہ بہت محنت سے پڑھا، بہت دھیان سے پڑھا، توکل کے ساتھ پڑھا، اللہ پاک پہ یقین رکھتے ہوئے، بھروسہ رکھتے ہوئے پڑھا، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر پڑھا۔ اب اللہ والوں دعا مانگنے کا وقت ہے۔ دیکھیں یہی وہ وقت ہے جب آپ لوگ ایک طریقے سے، میں اگر یوں سمجھاؤں تو آپ لوگ سیلری لے رہے ہیں، اللہ پاک سے سیلری لے رہے ہیں کہ میرے مولا میں نے محنت کری ہے، اب مجھے اجرت دیں۔ تو اللہ والوں بہت دھیان سے اور بہت ادب کے ساتھ اللہ رب العالمین سے مانگیے گا۔ آپ لوگ مانگ مانگ کے انشاءاللہ تھک جائیں گے، لیکن رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی، میں گارنٹی کے ساتھ بولتا ہوں۔ تو لازمی اس عمل اس وظیفے کو خود بھی پڑھے اور دوسروں کو بھی لازمی بتائیے گا۔ آج ماہ رجب کی 14 تاریخ ہے، دوسرے اتوار کا دن ہے۔ اللہ پاک اس وظیفے کو کرنے کی توفیق مجھے بھی عطا فرمائے، ہم سب کو عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔